السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ جس کی ماں زندہ ہے اس کو پیر کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی پیر و مرشد اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جب تک ماں زندہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کس کی بات ہے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ایسا کہ والدہ زندہ ہے تو پیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بیعت مت کرو؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولو الامر یعنی اللہ کے ولی کی۔ تو اب یہاں یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کا ولی جو تم میں موجود ہے، جو تم میں سے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ماں کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اور ماں کی اطاعت کرو، یہ تو نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تو یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں جو تم میں موجود ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ حشر میں تمہیں اماموں کے ساتھ، جو تمہارے امام ہیں جن کی پیروی کرتے ہو، جو تمہارے پیشوا ہیں، ان کے ساتھ بلاؤں گا اور تمہارے دائیں ہاتھوں میں تمہارے اعمال نامے پکڑاؤں گا۔ تو اعمال نامے کے دائیں ہاتھ میں ہونا یہ جنت کی بشارت ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ بلاؤں گا اور دائیں ہاتھ میں تمہارا اعمال نامہ پکڑاؤں گا۔ تو یہ اس طرح بھائی قرآن پاک میں تو یہ کسی آیت میں یہ ایسا موجود نہیں ہے کہ ماں کی اطاعت کرو اور پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے علم میں ہے تو وہ آیت شیئر کر دیں، اس کی بڑی مہربانی، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ بہرحال میری نظر میں کوئی نہیں ایسی آیت نظر سے نہیں گزری کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کی اطاعت کا حکم فرمایا ہو اور یہ فرمایا ہو کہ کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کی بھی والدائیں تھیں، سب کی مائیں تھیں، پھر بھی دیکھیں سورۃ فتح میں وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کہیں نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ جس کی ماں اس پہ راضی ہو گئی تو وہ ولایت کو پہنچ جائے گا، اس کو میں ولایت عطا کر دوں گا۔ اور نہ ہی کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی پیر و مرشد اختیار ہی نہ کرے اور ولایت کو پہنچ جائے۔ دوسری جگہ حدیث پاک میں دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے، یعنی جس نے کوئی پیر و مرشد نہیں پکڑا، کیونکہ یہ شیطانی خطرات جو ہیں یہ اولیاء کرام ہی اس سے آگاہ کر سکتے ہیں، اس سے بچا سکتے ہیں۔ ماں بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ اب دیکھیں مائیں تو سب کی ہوتی ہیں، پھر سارے ولی کیوں نہیں ہو جاتے؟ جن لوگوں کو مرشد کامل ملتے ہیں ان کے کھاتے میں ہی اللہ کی معرفت آتی ہے، ان کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ مشکوہ شریف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے کسی سے بیعت نہ کی وہ جہالت کی موت مرے گا۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ جس کی ماں نہیں ہے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ اب ماں تو سب کی ہوتی ہے، ماں کو ہی پیدا ہوا ہوگا نا، اور کسی چیز کو تو پیدا نہیں ہو سکتے۔ انسان سب جو ہیں ان کے والدین ہوتے ہیں تو پیدائش ہوتی ہے۔ تو باپ کے بغیر تو ثبوت ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن بغیر ماں کے تو کوئی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس سے آگے دیکھتے ہیں، پھر آپ نے کہا کہ وہ جہالت کی موت مرے گا جس نے کسی سے بیعت نہیں کی۔ تو جہالت تو کفر کے معنوں میں آتی ہے، جیسے ابو جہل جاہلوں کا باپ، آپ نے اس کو فرمایا، حالانکہ وہ کافر اور مشرک تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابو جہل ہے، یعنی جہلوں کا بھی باپ ہے۔ تو اس طرح بھائی آگے دیکھتے ہیں، یہ ویسے یہ جو بات ہے نا کہ جس کی ماں زندہ ہے اس کو پیر کی کیا ضرورت ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو طریقت سے لا علم ہیں،
مرید ہونے یعنی بیعت کرنے کے مقصد سے ہی واقف نہیں ہے۔ بیعت ہونے کا تو مقصد ہی نور ایمان حاصل کرنا ہے، اور نور ایمان جو ہے یہ سوائے کامل مرشد کے کوئی نہیں دے سکتا۔ کسی کی ماں چاہے ولیہ بھی ہو وہ بھی نور ایمان نہیں عطا کر سکتی، کیونکہ جتنے بھی نبی یا ولی ہوئے ہیں، جتنے بھی مبلغ ولی ہوئے ہیں، یہ سب کے سب مرد تھے، اللہ کے ولی تھے، آدمی تھے، اور اللہ نے یہ کام اپنے منتخب نمائندے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط اللہ زینہ انعمت علیہم، اور کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا۔ تو سب سے پہلا انعام جو ہے وہ نبوت ہے، تو نبی سارے کے سارے آدمی تھے، اور دوسرا انعام جو ہے وہ ولایت ہے، تو ولی بھی سارے جتنے مبلغ ہوئے ہیں نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک سب کے سب آدمی تھے۔ 1,24,000 پیغمبر ہوئے، سب مرد تھے، ان میں ایک بھی عورت نہیں تھی کہ وہ نبیہ ہو۔ اس طرح ہزاروں مبلغ آج تک بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے ہوں گے، نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک سب کے سب مرد ہیں، کوئی بھی عورت نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث تو دونوں سے میں نے ثبوت عرض کر دیے کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ ماں زندہ ہے تو پیر و مرشد اختیار نہ کرو، ماں کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اب ان نیک لوگوں کی، انعام والے بندوں کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ ہی تمہیں حشر میں بلائیں گے۔ اور یہ ماں کے بارے میں تو کہیں نہیں فرمایا۔ آگے دیکھتے ہیں اولیاء کرام کے بارے میں کہ اولیاء کرام آپ دیکھیں خواجہ ویس کرنی رضی اللہ عنہ کتنی بڑی ان کو بزرگی ہے، لیکن یہ جو مولویوں نے بنایا ہوا ہے کہ وہ ماں کی خدمت میں لگے رہے، تو اس لیے اتنے بڑے بزرگ ہو گئے۔ ان کو کتنی بڑی بزرگی ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ان کی شفاعت سے کتنی بے حساب میری امت بخشی جائے گی، اور اپنا جبہ مبارک تبرکن بھیجا کہ ان کو دے دینا اور میری امت کے لیے دعا کرانا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام گئے تو انہوں نے وہ تبرک پیش کیا اور اپنے لیے دعا کا بھی عرض کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں مومنوں کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، اگر آپ مومنین میں سے ہوں گے تو میری دعائیں حشر میں خود تلاش کر لیں گی۔ تو آپ دیکھیں وہ بھی نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے عاشق ہیں۔ اب یہ انہوں نے اتنا جھوٹ بنایا ہوا ہے کہ ماں ان کی معذور تھی، ان کی بینائی نہیں تھی تو ان کی خدمت کرتے تھے، تو اس لیے اتنی بزرگی کو پہنچ گئے اور آپ زیارت کے لیے بھی نہیں آئے۔ اور پھر کہتے ہیں 2 دفعہ ان کو اجازت مل گئی ماں سے کہ جاؤ اور آپ مسجد میں ہوں گے زیارت کر کے آ جانا، تو آپ مسجد میں نہیں تھے تو گھر تھے، اس لیے وہیں سے واپس آ گئے، ماں کی نافرمانی نہیں کی۔ اور دوسری دفعہ گئے تو آپ نے اجازت دی کہ گھر میں ہوں گے، تو آپ گھر میں نہیں تھی، مسجد میں تھے تو پھر بھی زیارت نہیں کی۔ بھئی اب یہ 2 دفعہ جو گئے ہیں اس وقت ماں کی خدمت کون کرتا تھا؟ تو یہ مسجد کی پابندی اور گھر کی پابندی، یہ ان کی ماں نعوذ باللہ کیا وہ پاگل تھی کہ بھی اتنا سفر کر کے بھی جائیں گے؟ تو آپ کا گھر کتنی دور تھا؟ کسی دوسرے شہر میں تھا یا مسجد کسی دوسرے شہر میں تھی؟ اب بھی جا کر دیکھیں، آپ کا روضہ مبارک جو ہے وہ مسجد کے اندر تو ہے، مسجد میں ان کا دروازہ تھا، یا اماں عائشہ کا گھر تھا۔ یہاں سے مسجد کتنی دور ہے اور مسجد سے گھر کتنی دور ہے؟ یہ ایسی بناوٹی باتیں ہیں، جاہل لوگوں کی باتیں ہیں جو نہیں جانتے کہ پیر اور پیغمبر کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کی باتیں ہیں جو نہیں جانتے، یا پھر اولیاء کرام سے حسد اور بغض رکھتے ہیں، یہ اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں پیر کے لیے، پیر کی شرط کیا ہے بھائی؟ پیر کے لیے پیر کا باپ، پیر کا بیٹا یا قوم کوئی شرط نہیں، اللہ کا ولی ہونا شرط ہے، کیونکہ پیر ولی ہوگا تو ولایت کا علم پڑھائے گا۔
پیر اور پیغمبر مخلوق کو پاک کر کے جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ ان کا رشتہ قبر، حشر اور جنت میں بھی قائم رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ میں تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ حشر میں بلاؤں گا اور تمہارے دائیں ہاتھوں میں تمہارا اعمال نامہ پکڑاؤں گا۔ یہ لوگ قبر اور حشر کے بھی ساتھی اور مددگار ہیں، جبکہ والدین یا صرف والدہ مرنے کے بعد اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ نہ فرمایا کہ ماں کی کیا شرط ہے۔ پیر کی تو شرط ہے کہ اللہ کا ولی ہو، پھر ولایت کا علم پڑھوائے گا، اور ماں کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کی ولیہ ہو تو پھر ماں بنے۔ بھائی ماں کے لیے تو نکاح ہی شرط ہے کہ جب شادی ہو جائے گی تو وہ ماں بن جائے گی، چاہے گناہ گار ہے، کافر بھی ہو، جب بھی ماں بن جائے گی۔ صحابہ کرام کتنے ایسے تھے ان کے والدین مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ان کی کیا وہ والدہ کی کرتے رہتے اور سرکار کے پاس نہ آتے، سرکار کی تعلیم پر عمل نہ کرتے، ماں کی خدمت میں لگے رہتے، تو ان کے لیے آیتیں نازل ہو جاتی کہ میں ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ تو ماں کے لیے تو کوئی شرط نہیں سوائے نکاح کے میرا بھائی، تو اس لیے یہ ماں کا کام نہیں ہے۔ والدین جو ہیں وہ دنیا میں آنے کا سبب ہیں، جبکہ پیر اور پیغمبر بخشش کا سبب ہیں۔ پیر اور پیغمبر کے مقابلہ میں دین میں والدین دونوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھے اپنے والد کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ توہین رسالت کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی غلط باتیں کہتا تھا، تو آپ ان کو غصہ آیا تو آپ نے ان کو قتل کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جو کرتا ہے وہ حق ہے، عمر کی زبان پر اللہ کلام کرتے ہیں اور نبی کے نائب ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی پیر اور پیغمبر کو شہید کر دے تو پھر جہنمی ہو کر مرے گا، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ اب آگے دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام، حضرت مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلامی شمس تبریز نہ شد، کہ جب تک میں شمس تبریز سے بیعت نہ ہوا، ان سے تعلق نہیں کیا، تو مجھے کوئی علم ہی نہیں تھا، مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ ان سے بیعت ہوئی تو اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، مجھے علم نصیب ہو گیا، میں مولوی ہو گیا، علم کے جاننے والا ہو گیا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ جب تک ماں مہربان نہ ہوئی اللہ کی معرفت نہ نصیب ہوئی۔ اب دیکھیں بھائی، کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، نہ اولیاء کرام سے، نہ ہی قرآن پاک سے، نہ حدیث مبارکہ سے، کہ والدہ اگر زندہ ہے تو پیر مرشد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیر کا جو کام ہے وہ والدہ نہیں کر سکتی۔ آگے دیکھتے ہیں، والدین کی خدمت ویسے نیکی اور سعادت ہے، لیکن پیر اور پیغمبر کی اطاعت دین و ایمان ہے۔ یہ سعادت، فیض و برکت، ایمان کی دولت، اللہ کی معرفت اور رضا، یہ مرشد کامل کے سوا کہیں سے بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ والدین کافر و مشرک سب اولاد آدم کو نصیب ہیں، لیکن مرشد کامل چند خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ میاں محمد بخش صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ بن مرشدہ راہ نہیں ہاتھ آوندے، دودھاں باج نہ پکدی کھیر سائیں۔ اور یہ نہ فرمایا کہ ماں زندہ ہے تو تمہیں راستہ مل گیا ہے، اب پیر کی ضرورت نہیں، یہ تو کسی بزرگ نے نہیں فرمایا۔ آگے دیکھیں، بابا فرید الدین شکر گنج قدس سر عزیز، ان کا مشہور واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بڑے یعنی عاقل بالغ ہو گئے اور دین کے علم میں فارغ و تحصیل بھی ہو گئے، تو ایک دن والدہ صاحبہ نے فرمایا، بیٹے مرشد کامل تلاش کرو اور بیعت ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں والدہ صاحبہ کے حساب سے عبادت کم کرتا ہوں، اس لیے پیر و مرشد کا فرما رہی ہیں، میں نے عبادت زیادہ شروع کر دی۔ کچھ وقت کے بعد والدہ صاحبہ نے دوبارہ وہی فرمایا کہ بیٹا مرشد کامل کی تلاش کرو۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اماں مرشد کریم بھی تو عبادت کا ہی فرمائیں گے، میں اب رات دن عبادت کرتا ہوں،
اگر آپ کو ابھی بھی عبادت کم محسوس ہوتی ہے تو میں اور زیادہ عبادت شروع کر دیتا ہوں۔ والدہ صاحبہ کچھ وقت کے بعد پھر وہی فرمایا کہ بیٹا مرشد کامل تلاش کرو، مرشد کامل مل جائیں تو انہیں اختیار کرو، یعنی مرید ہو جاؤ، کیونکہ مرشد کامل کے بغیر نفلی عبادت کرنے سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ابلیس لعنتی ہوا ہے وہ بھی بہت زیادہ عبادت کرنے سے متکبر ہو گیا کیونکہ اس کا کوئی مرشد نہیں تھا۔ تو اس طرح جب مرشد کامل مل جائیں تو ان کی اطاعت کرو، اور اسی لیے اس نے بہت عبادت کی وجہ سے ہی شیطان میں تکبر آ گیا کہ آدم علیہ السلام نے تو ابھی کوئی عبادت بھی نہیں کی، میں اتنی عبادت زیادہ کرتا ہوں۔ شیطان ابلیس سے بچنے کے لیے مرشد کامل اختیار کریں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تلاش شروع کی، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کثلث العزیز سے بیعت کر کے ان کی اطاعت میں رہے اور راہ سلوک میں کامیابی سے ہم کنار ہوئے۔ آپ بحر و بر کے کتب ہیں، زمانہ جانتا ہے، دنیا میں یا فرید حق فرید کے نعرے لگتے ہیں۔ آپ کتب مدار ہیں، 2 سلسلے 2 نسبتیں آپ سے جاری ہوئی، صابریہ چشتیہ اور نظامیہ چشتیہ۔ صابر صاحب کتنے بڑے بزرگ ہیں، اور نظام الدین اولیاء ان کو محبوب الہی نہ کہو تو پتہ نہیں چلتا کہ نظام الدین کس نظام الدین کی بات کرتے ہیں۔ اب غور فرمائیں، اگر آپ قطب الدین بختیار کاکی کثلث العزیز سے مرید نہ ہوتے، والدہ صاحبہ ہی کو کافی سمجھتے اور والدہ صاحبہ بھی زور نہ دیتی کہ بیٹا پیر اختیار کرو، اور یہ فرما دیتی کہ پیر کی کیا ضرورت ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کو بھائی کوئی نہ جانتا کہ کون ہے مسعود۔ یہ سب خواجہ قطب صاحب کا فیض و کرم ہے کہ مسعود سے بابا فرید شکر گنج کثلث العزیز ہو گئے۔ فرید الدین آپ کا نام نہیں ہے، فرید بھی آپ کا نام نہیں، آپ کا اسم مبارک مسعود ہے۔ فرید کہتے ہیں یکتا کو، فرید الدین دین میں یکتا، کہ ان جیسا اس وقت دین میں دوسرا کوئی نہیں تھا جو آپ کو مراتب نصیب ہوئے ہیں۔ تو یہ سب پیر و مرشد کا فیض و کرم ہے۔ اب دیکھیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کثلث العزیز کتنے بڑے ولی ہیں، کتب ہیں اور پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ عابدہ زاہدہ اور کتنی بڑی اللہ کی مقبول بندی تھی، اور والد صاحب بھی نیک اور صالح تھے۔ اس کے باوجود آپ نے پیر و مرشد اختیار کیا۔ ابو سعید بن مبارک مخزومی سے مرید ہوئے تو ان سے خلافت یافتہ ہو کر آپ غوث اعظم کہلائے، اور کس مراتب کو پہنچے کہ اعلان فرما رہے ہیں کہ سب ولیوں کے کندھوں پہ میرا قدم، ورنہ آپ تو حسنی حسینی سید تھے۔ آپ کو آپ کی والدہ بھی تھیں اور نیک تھیں، اور ان کی پہلے کتنی اطاعت بھی کی انہوں نے، کہ وہ ڈاکوؤں کا گروہ آپ کو دیکھ کر، آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر، آپ کے سچ کو دیکھ کر سارے کے سارے تائب ہو گئے تھے، کیونکہ آپ نے وہ دینار بتا دیا کہ میری گدڑی میں ہے، نکال لو۔ تو انہوں نے کہا تو نہ بتاتا تو تیرے یہ پیسے بچ جاتے۔ تو آپ نے کہا میری ماں نے بولا تھا، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ دیکھیں ماں کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں، اور ماں بھی کتنی نیک وصیت کرتی ہیں کہ نصیحت کرتی ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر بھی آپ مرید ہوئے ابو سعید بن مبارک مخزومی سے، تو ان مراتب کو پہنچے۔ جتنے بھی بڑے بڑے ولی ہوئے ہیں، داتا صاحب دیکھیں، وہ بھی ماں کی فیض سے نہیں داتا کہلائے، وہ بھی قتلی علیہ رحمت سے مرید ہوئے، ان کی تعلیم پر عمل کیا، تو علی سے داتا علی حجویری ہو گئے۔ تو اس طرح جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں سب کے سب دیکھیں مرید ہیں۔ اور یہ جو کسی نے کہا ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کے فرمان پاک کے مطابق ابن ماجہ جلد 2 فرقوں کا باب، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، 3993 نمبر حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار، کہ 72 فرقے ہوں گے، سارے دوستی ہوں گے، سب آگ میں جائیں گے۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو 72 فرقوں کے دوست کی مولوی ہیں، یہ ان کی بات ہے
کیونکہ یہ اولیاء کرام سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں کہ ماں ہی کافی ہے، بس بزرگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ ان دوستیوں کی بات ہے، نہ ہی اللہ کا فرمان ہے، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نہ ہی کسی اللہ کے ولی کا فرمان ہے کہ ماں زندہ ہے تو پیر کی ضرورت نہیں۔ سب کا یہی عقیدہ تھا، سب اولیاء کرام متفق ہیں کہ والدین جتنے بھی نیک ہوں پھر بھی پیر کی ضرورت ہے، پیر بھی مرشد کامل ہو، اللہ کا ولی ہو، اس سے بیعت کر کے اللہ کی معرفت کو آپ ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول اور اولیاء کرام کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان دوستیوں کے باتوں سے حفاظت فرمائیں، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائیں۔ تو آمین۔ اللہ حافظ۔